اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز شروع کرنے والے ہیں، تو دوسرے عشرے میں آپ نے کیا پڑھنا ہوگا؟ آپ نے زیادہ سے زیادہ استغفار کی تسبیح کرنی ہوگی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہوگی، اور آپ نے پڑھنا ہوگا استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتی ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتی ہوں۔ یعنی ہر انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے تمام معاملات سنوار دے، اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، تاکہ انسان اپنی زندگی اور آخرت ایک سرخرو طریقے سے گزار سکیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں، جن میں سے ایک ایسا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہے جس سے وہ اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ ایک ایسا ورد ہے جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں بآسانی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ورد استغفار ہے۔ استغفار آپ پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب علیہ کی تسبیح پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے بتائے گئے ہیں، لیکن 3 بڑے فائدے ہیں۔ جب انسان استغفار کرنا شروع کر دے گا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو کہاں تک پہنچا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ، غیبت اور دوسری برائیاں سب چھوڑنی ہوں گی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کر لے تو پھر سب سے پہلا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد نصیب کرتا ہے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی روزی میں برکت کر دیتے ہیں، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، اور بارش بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انعامات رکھے ہیں۔ جو زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے عزیز و اقارب اور ہمسایوں کی مشکلات اور پریشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے ہی راہ ہموار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو ہی وسیلہ بناتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس دوسرے عشرے میں؟ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، معافی سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ وہ ہم سب کو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی وجہ سے بخش دے گا، اور جنت الفردوس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ دعا میں یاد رکھیں، اور بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔